ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اتنی رات مٹھیرے ذرا آرام بھی تو کیجیے. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. رات کا پوری رات میں قیام مت کیجیے، پوری رات میں ذرا کم، آدھی رات سے کم یا آدھی رات سے زیادہ، اس طرح سے. تو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے علماء، جتنے مشائخین، جتنے روحانی پیشوا ہیں، ان کے لیے اس آیت شریفہ میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ دن کے کام تو جو مخلوق کے وہ الگ ہے، تم کو روحانی طریقے پر اگر روحانی طور پر ترقی کرنا ہے تو خلوت نشینی بھی ضروری ہے. جی جی یعنی عوام سے یہ تو بالواسطہ آپ خدمت کریں، یہ بھی عبادت ہے، بلکہ افضل عبادت ہے، مگر اب تمہارا تعلق رب سے بنانا نا. تو اس واسطے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب ہم اپنے تبلیغی دعوتی کام سے فارغ ہو جائیں تو کچھ حصہ الگ تنہائی میں رب کے ساتھ جوڑ دیں، اور دعا میں خالی دعا نہیں کرنا. فنصب کے معنی تھکا دینا، اتنی نماز پڑھنا، اتنی دعا کرنا کہ تھک جانا. فنصب کے معنی تھکان، تاوان کے معنی ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دعائیں طویل ہونا اور عبادتیں طویل ہونا، یہ جو مخلوق کی عبادت ہے ایک حصہ ہے. اس کے بعد یہ ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین، ایک آج کے اس بزم کے پہلے کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں اڑیسہ کٹک ڈسٹرکٹ سے بول رہا ہوں، شیخ فقیر محمد. جی سفیر بھائی، کیا آپ پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے والد صاحب کا اس مہینے 7 تاریخ کو انتقال ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی بھائی، ہمارے گھر میں میرے بہن اور میرے ماں مجھ سے کافی ناراض ہو رہے ہیں. بھائی میں کا وجہ کچھ جان سکتا، جی میں کا وجہ کچھ جان سکتا نہیں، اس لیے کچھ دعا بتائیں جو کہ میرے اوپر خوش ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کریں؟ ممتاز بول. کیا پوچھنا چاہیں گے ممتاز بھائی؟ جسم کے بارے میں پوچھنا، بیماری کے بارے میں پوچھنا. جی جی پوچھیے. ہاں، وہ پہلے آپریشن ہوا تھا جی اور بعد میں وہ لقوہ ہو گیا تھا. جی اور لقوہ ہونے کے بعد میں کیا ہے کہ پھر وہ سینہ میں درد اور پیٹھ میں کافی تیز درد ہو رہا ہے اور وہ جا نہیں رہا ہے، اور میں ڈاکٹر کو بھی کافی دکھا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، ابھی آپ اس کا حل بتائیں گے. کوئی بہترین دعا آپ کے لیے کیا مولانا تجویز فرماتے ہیں؟ ابھی بھی تکلیف دور نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. محترم، جی اس سے قبل ایک اور کالر جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. آئیے ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. لگتا ہے کال اور آیا ہے. ناظرین، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہن کون بات کر رہی ہیں؟ میں پونے سے بات کر رہی ہوں. جی جی، میرا نام آسما ہے. جی بہن. ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو پڑوسی ہے نا، جی جو پڑوسی کا اگر حقوق ہم دیتے ہیں جی اور وہ ہمارے ساتھ مطلب تکلیف دیتے ہیں ہم کو، تو مطلب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم نے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تھکا دینے والی جی عبادت. جی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں. اس میں ایک جہاد ہے، تبلیغ ہے، دعوتی کام ہے. ان سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف رخ کیجیے. اور اسی کا اشارہ وہاں بھی ہے سورہ مزمل میں، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. یعنی اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہیے، رب کا ذکر کرتے رہیے، اور ساری دنیا سے کٹ کر اس طرح متوجہ جائیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ کی یاد میں ہے، کوئی لمحہ جو ہے یاد سے خالی نہیں ہوتا. جب ہمارے پیارے آقا کو یہ حکم ہے تو پھر ہم جو مبلغین ہیں، ہم جو دعوتی کام کرتے ہیں، تو اور زیادہ کرنا چاہیے. خیال. تو اس میں معلوم ہو جائے کہ مخلوق خدمت ایک حصہ ہے تبلیغ کا. بڑے نیک لوگ ہیں جو اس پر جو ہے عمل پیرا. جی یعنی اب دیکھیں، صحابہ کی دن میں ان کی جو ہے زندگی کا دن میں گھوڑوں کی پیٹوں پہ ان کا دن گزرتا تھا، اور رات میں اپنے رب سے مناجات کرتے تھے. تو اگر اپنے اس دعوتی کام میں اثر پیدا کرنا ہے،
روحانیت لانا ہے تو اپنا تعلق جوڑنا راتوں میں خلوت کے ذریعے، کیا ہوا؟ اور ہر ذاکر کو اور ہر سالک کو کچھ نہ کچھ حصہ روٹین لائف سے ہٹ کے اپنے طور پر علیحدگی اختیار کرنا تاکہ یکسوئی ہو اور اللہ کی یاد میں وقت گزرے. اسی لیے ہمارے صوفیاء کرام اولیاء اللہ پہاڑوں پہ جا کے چھلے کرتے مہینوں سالوں، کیوں؟ یکسوئی کے لیے، توجہ کے لیے. اور تو اب دنیا میں اب ہم اتنے مصروف ہو گئے، اگر پہاڑوں پہ اگر جنگلوں میں کم سے کم جا نہ سکے تو اپنے ہی گھر میں ایک گوشے میں کچھ آدھا پون گھنٹہ صبح کا یا رات کا فجر سے پہلے کا حصہ مراقبے میں، ذکر میں لگائیں تو یہ جو طاقت ملیں گی آپ کو، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ طاقت کا اندازہ آپ کو جو ہے کرنے والے کو پتا ہو یہ پتا چلتا، اور اس کا جو اثر ہے آپ کے دن کے کاموں میں پڑیں گے انشاءاللہ. تو فیضا فرغت فانصب. تو اور یہ ہے کہ جب آپ نمازوں سے فارغ ہو جائے تو تھکانے والی دعا کیجیے. نبی کو فرما رہے ہیں اتنی دعا کیجیے کہ تھک جانا. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جس میں تفصیل ہوتی ہے. سرسری طور پر مانگے جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ دعائیں ادعو ربک تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ پست آواز میں گریہ وزاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے مانگو. اور یہ یقین رکھ لو کہ اللہ ہماری بات کو سن رہا ہے، اللہ دعا کو سن رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ دعا قبول ہو کے رہے گی. اور حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. کیوں کہ جب بندہ مانگتا ہے اللہ فرماتا اچھا اس کو یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی سننے والا ہے، اچھا اس کو یہ بھی یقین ہے کہ اس کی پریشانی دور کرنے والا میں ہوں، اچھا اس کو یہ بھی یقین ہے کہ میں اس کو دینے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسے بندے سے جو مانگتے ہیں. مگر دیکھیے جو دروازے پہ زیادہ کھٹکھٹا مارتا ہے دروازہ چلتے، اگر آپ دروازہ آ کے ایک دو کھٹکا مارے نہیں کھلتا، زور سے مارتے گئے تو نئے آنے والا بھی باہر آتا. ایسے ہی دعا کا کرنا رب کے رحمتوں کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے. جتنی دعا میں طول ہوں گا، جتنی دعا میں گریہ وزاری ہوں گی، اتنی جلد قبول ہوں گی. مگر شرط یہ ہے کہ اس اپنے پیٹ کو حرام سے، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے. دو چیزیں ایسی ہیں جو دعاؤں کو روکتی ہیں، عقل حلال، صدق مقال. یہ جان ہے عقل حلال، حلال کھانا اور سچ بولنا. اس کے بعد پھر نمازوں کے ساتھ یہ دعائیں کیجئے، پھر انشاءاللہ دیکھیے دعاؤں کا اثر کیسا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. دعاؤں کا اثر. ناظرین یقیناً جس طرح تفصیل کے ساتھ دعا کرنے کے لیے ابھی مولانا نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے آپ بات کر رہے ہیں. کیا فرمائیں گے اس پر کہ بندے کے بہت قریب ہو جاتا ہے اللہ بالکل. اور یہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید تو ہے ہی ہے. مگر جب بندہ جب دعا کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، چنانچہ ابھی آپ ایک ایسا سوال پہ سوال کر دیا کہ صحابہ کرام عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے دعا کیسا مانگنا، بہت بلند آواز سے مانگنا یا پھر گر کرنا؟ تو آیت اتری وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب بندے میرے پوچھے میرے بارے میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب پوچھے میرے بندے میرے بارے میں، تو آپ بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں قریب ہوں. اور جب وہ سوال کرتا ہے میں اس کے جواب دیتا ہوں. اب جواب اس میں دیکھیے ایک نقطہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں، مطلب اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اب وہ کیا جواب دیتے ہیں سننے والا، وہ دعا کرنے والا سنتا نہیں، مگر جواب تو آیا تھا. یا تو دعا اس کی قبول ہوتی، یا اس سے اچھی دعا قبول ہوتی، یا بعد میں ہوتی، یا پھر اس کی دعا کے وجہ سے بلائیں ٹل جاتی. یعنی پھر تو ذخیرہ دعا قیامت میں تو یقیناً کام آئے گا، مگر دعا خالی نہیں آتی، خالی نہیں جاتی. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے قریب رہتا ہے جب آپ دعا فرماتے ہیں، فرما رہے ہیں مولانا. ناظرین ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں آصف علی بات کر رہا ہوں دلی سے. جی آصف بھائی استقبال ہے پروگرام میں، آپ کیا فرمائیں گے؟ میرے کو آدھے سر میں درد ہوتا ہے ہمیشہ. جی تو اس کے لیے دعا بتا دیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری ہے. آپ اپنے جو بھی پریشانیاں ہیں آپ کی تجارت میں یا آپ کی نوکری کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں، کسی بھی معاملے میں ہو، آپ یہاں پر روحانی طور پر
دعائیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں وہ بتائی جائیں گی. آپ کال کر کے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں, جلد حاضر ہوں گے. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفس کی پاکیزگی کے لیے دعا. اللہم آت نفسی تقواہا فأنت ولیہا ومولاہا وأنت خیر من زکاہا. اے میرے معبود میرے نفس کو پرہیزگار بنا کیونکہ تو ہی اس کا نگہبان اور مالک ہے اور تو ہی اسے بہترین پاک کرنے والا ہے. تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں. نیشنل بال پینٹنگ کے فائنل مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا. جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے پی او پی، وہی چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس بنایا اور کم پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت. وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ. سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا, دیواریں بول اٹھیں گی. اترنا آسمانوں سے تو کچھ مشکل نہیں, لیکن زمیں والے زمیں پر پھر مجھے چلنے نہیں دیں گے. تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے, تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے. کیا بات ہے, تم گئے کیا بات ہے منظر بھائی, تلک ہم تو خدا تک پہنچے. چندو, جوزف, عارف اور کرتار پاگل ہو گئے. پیار سے جب اس نے دیکھا 4 پاگل ہو گئے. میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے کو تھا, مجھ سے پہلے میرے برخوردار پاگل ہو گئے. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے سیوہارا بجنور میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات, تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا. تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم, ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. شری الٹرا ریڈ آکسائڈ, بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ. 23 کارگر جڑی بوٹیوں کا کرشمہ, درد ہے تو نورامنٹ ہے نا. آملہ, برنگراج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا. روحانی دعائیں. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفس کی پاکیزگی کے لیے دعا. اللہم آت نفسی تقواہا فأنت ولیہا ومولاہا وأنت خیر من زکاہا. اے میرے معبود میرے نفس کو پرہیزگار بنا کیونکہ تو ہی اس کا نگہبان اور مالک ہے اور تو ہی اسے بہترین پاک کرنے والا ہے. تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ پروفیسر محمد مصطفی شریف صاحب, ڈائریکٹر دائرۃ المعارف عثمانیہ حیدرآباد. آئیے ایک جو سوال آئے تھے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. محترم, والد کا انہوں نے کہا کہ انتقال ہو گیا ہے, تو مجھ سے گھر والے ناراض ہیں کسی معاملے کو لے کر. ایسے میں میری گھر میں جو توقیر و عزت ہے وہ کچھ نہیں ہوتی. میں کیا کروں ایسے موقع پہ, کس طرح سے ان کو منوا سکوں گھر والوں کو اپنے؟ پہلی بات یہ ہم کو معلوم ہو سکے کہ گھر والے ان سے ناراض کیوں ہیں. جی, تو ایک سائڈ سے ہم کو سوال آیا ہے. اب اگر گھر والے اگر ان سے ہم پوچھیں تو سبب معلوم ہو سکا. مگر ایک بات صاف ہے کہ اگر ہمارے بھائی کی یہ صورتحال ہے
نمبر ایک بات یہ کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کا مطلب شاید یہ بھی ہوگا کہ اگر نہیں خدا نہ خطا تو اچھا ہے، مگر بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ کسی کے والدین کا انتقال ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں لڑکے سے، اور بعد میں ان کا افسوس ہوتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض گئے. تو ایسا اگر کوئی جو ہے واقعہ ہے تو اس کے لیے احادیث میں روشنی موجود ہے کہ وہ اولاد جس سے والدین ناراض گئے تو والدین کے لیے اولاد کو چاہیے کہ ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جی اللہ جسے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم اغفر لہما وارحمہما واعف عنہما وادخلہم الجنہ. اور نہ صرف ان کے لیے دعا کریں بلکہ وہ زندگی میں جن کو چاہتے تھے ان کا احترام کریں اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں. تو اگر ماں باپ ناراض بھی جاتے ہیں تو دو فائدے ہیں. یہ ایک تو جو ہے اس کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لڑکے کو جن سے جو والدین ناراض تھے اس کو اللہ تعالیٰ لکھ لے گا نیکوکاروں میں لکھیں گا، اس کا نام لکھا جائے گا نیکوکاروں میں، صالح اور مطیع و فرمانبردار اولاد میں. دوسرے اس کی دعاؤں سے مرحومین کی مغفرت بڑھے گی، مرحومین کی مغفرت ہوگی، درجات بلند ہوں گے. تو اگر ایسا ہے جیسے ہم سوال سے یہ بالکل سوال جو ہے غیر واضح تھا، مگر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ علاج میں کوئی کوتاہی رکھی ہو کرانے. ہاں بعض ہوتا ہے ایسا، افسوس ہوتا ہے کہ ایسا علاج میں کوئی، جیسے آپ کا اندازہ ہے کہ علاج میں کوتاہی ہوگی کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا. تو ان کو چاہیے کہ دیکھیے موت کا وقت ٹلتا نہیں، چاہے لاکھ علاج کراؤ، چاہے لاکھ اس کا جو ہے جتن کرو، جب موت کا وقت آتا تو کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا. یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، کیونکہ موت کا وقت نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹتا نہ موت کا لمحہ آگے بڑھتا. تو موت کے وقت پہ آتی. اب ہم عجیب دیکھتے ہیں کہ اخبار میں دیکھتے ہیں اچانک موت آ گئی، اچانک انتقال ہوا. اچانک انتقال نہیں ہوتا، کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی. جب بچہ پیدا ہوتا اچانک، کسی کو لڑکا پیدا ہوا تو بول دے گا اچانک پیدا ہوا، کوئی بھی نہیں سنے آپ، اچانک پیدا نہیں ہوتا بچہ. تو ایسے ہی نہ اچانک بچہ پیدا ہوتا نہ اچانک کسی کی موت آتی. ہر وقت ہر چیز لا تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پہ ایک پتا نہیں گرتا مگر اس کا بھی علم اللہ کو ہے. تو ہر چیز وقت پہ ہو رہی. تو یہ ایک سلسلے میں ہے کہ اگر والدین اگر کسی کے انتقال کر جائے تو نیکوکار ہو یا کوئی لڑکا قصوروار ہو، دونوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے اور ان کی طرف سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرتے رہے تاکہ اس کا بھی بھلا ہو اور مرحومین کا بھی بھلا ہو. جی اس کے بعد سوال تھا ممتاز صاحب نے، آپریشن ہوا تھا جی، اس کے بعد لقوہ ہو گیا اور پھر سینے میں بہت درد رہتا ہے، کوئی مؤثر دعا بتائیں. دیکھیے صاحب یہ ایک ایسی ہم دعا بتا رہے ہیں کہ وہ سینے میں ہو یا سر میں ہو. ابھی ایک سوال بھی آ کہ سر میں درد ہے یا پھر دانتوں میں. تو دیکھیے تمام باتوں کا ایک ہی حل ہے کہ دعاؤں میں اگر اثر پیدا کرنا ہے تو پہلے یقین پیدا کر لیں، یقین کر لیں. دیکھیے ایک بچہ اپنے باپ سے مانگتا تو اس کو یہ یقین رہتا کہ ابا سن رہے ہیں اور ابا کے پاس پیسے ہیں، ابا دے سکتے، یہ یقین سے مانگتا انہیں. تو ایسا ہی اس سے زیادہ یقین اللہ کی عطا پہ ہونا چاہیے، اللہ کے سنے میں ہونا چاہیے. تو جو بندہ اللہ پہ یقین کر کے اس کی عطا پہ یقین کر دعا مانگتا ہے تو اس کا اثر بھی ہوتا. تو ایک دعا ایسی جامع دعا ہے، اگرچہ کہ ذرا تھوڑے الفاظ اس کے مشکل ہیں، مگر ناظرین کرام ہر وہ درد چاہے وہ جسم کے کسی حصے میں ہو، انگلی رکھ لیں، وہ درد کی جگہ ایک انگلی رکھ لیں، 3 مرتبہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن 3 مرتبہ کہیں. اس کے بعد یہ دعا پڑھیں کہ اللہم انی اعوذ بعزتک، اعوذ بعزتک و قدرتک، اللہم انی اعوذ بعزتک و قدرتک من شر ما اجد و احاذر. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری عزت کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری جو ہے قدرت کی قسم، میں اس کی پناہ لیتا ہوں اور میں اس شر سے، اس تکلیف سے جو میرے حصے میں ہے یا وہ چیز جو مجھے چیز کا خدشہ ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو اعوذ بعزتہ و قدرتہ، اعوذ بعزتہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. یہ دعا پڑھنا 3 وقت، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا. اس کے بعد یہ دعا پڑھنے سے آپ کا درد کسی قسم کا ہو یہ انگلی ایسا رکھنا، رکھ کے پڑھنا، اعوذ بعزتہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اس سے درد سارا ختم جی انشاءاللہ تعالی. اس کو اسد صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اسما صاحبہ کا سوال ہے پونے سے.
پڑوسی کا حق ہم ادا کر رہے ہیں، جی حقوق جو پڑوسی کے بتائے گئے ہیں اس لحاظ سے، لیکن ان کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. ایسی صورت میں انہوں بھی اچھا رویہ کریں، آپ بھی اچھا کریں، تو کوئی بھی کرتا ہے. جو آپ کو جو ہے گالی دے، آپ اس کا جواب جو ہے کانٹوں کا جواب پھول سے دینا، پتھر کا جواب جو ہے پھول سے دینا، اور کوئی اگر آپ سے دشمنی کرا تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہے اصل اخلاق. یہ ہے ایک ایسی صحابیہ سرکار جو ہے میرے رشتے دار ہیں جو مجھ سے مخالفت کرتے ہیں اور میرے سے جو ہے ناراض رہتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو بولے اگر وہ اچھا سلوک کریں، آپ اچھا سلوک کریں تو اس میں کیا کمال ہے؟ جو آپ کی مخالفت کریں، جو آپ کی دشمنی کریں، آپ ان سے اچھا سلوک کرنا، اس سے محبت بڑھتی. تو اگر آپ کے پڑوسی اگر جو ہے کوئی جو ہے برا سلوک کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بدستور اچھا سلوک کیجئے، تو انشاءاللہ ان کی یہ دشمنی، یہ مخالفت چند دن میں بدل جائے گی آپ کی محبت میں. کیا بات. تو یہ ہے کہ پڑوسی کی طرف سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو صبر کریں، اپنے حسن سلوک کو نہ چھوڑیں. ٹھیک. ناظرین آئیے ایک کالر ہمارے ساتھ جواب کے بعد جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں سہارنپور سے بول رہا ہوں، مدثر عباسی میرا نام ہے سر. جی مدثر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ سر میرا جاب کا مسئلہ ہے سر، مجھے کافی ٹائم ہو گیا، تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے، میں گھر پر ہی ہوں. میں نے بی ٹیک کر رکھا ہے سر سیول میں. جی. اور سر میں چاہتا ہوں کہ سر روزگار لگ جائے، کہیں آسانیت ہو، یا کوئی دعا بتا دیجیے آپ سر، بہتر سے بہتر. میں ویسے کافی دعا پڑھتا ہوں سر، مگر کوئی اور جامع دعا ہو وہ زیادہ بیسٹ ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں بنگلور سے شریف نام کا خادم بات کر رہا ہوں. جی بھائی فرمائیے. میں مولانا سے بات کرنا تھا. جی فرمائیے. ایک آدمی ہے 48 عمر کا، 48 سال عمر اس کی ہے جی، اور شوگر کا ڈائبٹیز کا شکار ہے جی، اور اس کو اٹھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے جی، بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا ہے، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتا ہے جی. اس کے بارے میں کیا ہے آپ سے پوچھیں گے جی. ٹھیک، ایک سوال ہے سر میرا. ٹھیک، بہت شکریہ، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی حضرت میں پہلے بزنس کرتے تھے فیری کا. جی. تو پہلے میرا دھندا اچھا چلتے تھے، ابھی حضرت دھندا نہیں چل رہا میرا، مطلب ایسا کم ہو گیا، اس کے لیے کیا دعا کرنے پڑیں گے سر؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آئیے آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں. ان سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ابھی کچھ سوالات آئے ان کے جوابات دیے گئے اور کچھ سوالات ہیں انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارش کے نقصانات سے بچنے کی دعا. اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل به، اللہم صیبا نافعا. اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس چیز کے شر سے جو یہ بادل لایا ہو. اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ بخش بنا دے. تو ہی رازق تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں.
اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا؟ وہ طبیعت کا تو خوددار بہت ہے، لیکن میری خوشیوں کے لیے ہاتھ بھی پھیلا دے گا۔ بہت اچھا ہے۔ خود کو تنہا نہ سمجھ لینا نئے دیوانوں، خاک صحراؤں کی ہم نے بھی اڑا رکھی ہے۔ اے خدا مار کے لشکر سب باقی ہے، اور میرے ساتھ ہیں پرچھائی سے ڈرتے ہوئے۔ ارے واہ واہ، ارے اس اتوار کاروان سخن میں دیکھیے دبئی میں منعقدہ ایک شاندار عالمی مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ روحانی دعائیں۔ تو ہی خالق، تو ہی رازق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش کے نقصانات سے بچنے کی دعا۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل به، اللہم صیبا نافعا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس چیز کے شر سے جو یہ بادل لایا ہو۔ اے اللہ، اس بارش کو ہمارے لیے فائدہ بخش بنا دے۔ تو ہی رازق، تو ہی محیی و ممیت۔ روحانی دعائیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین۔ بریک کے بعد اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کون بات کر رہی ہیں؟ میں پونے سے بول رہی ہوں، میری لڑکی کا نام آسما ہے جی۔ ہم 3 سال سے پریشان ہیں، میری لڑکی کا رشتہ ہی نہیں جمتا جی۔ ہم رمضان میں بھی انہیں اعتکاف میں بیٹھتی، سب کچھ کرتی، 5 ٹائم کی نماز پڑھتی، ایک بھی رشتہ نہیں آتا، کیا کرے اور کیا نہیں کچھ سمجھ میں نہیں۔ اور میں بھی روزی تھی، میرے کو میری روزی بھی چھوٹ گئی میری، میں 25 سال سے کام کر رہی ہوں تو ادھر سے بھی میری روزی چھوٹ گئی، میں بہت پریشانی میں کیا کروں، کچھ مولانا کو بتائی، سب کو بتائی، پر کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے میرے کو، اور میری لڑکی تاجد بھی پڑھتی تو بھی فرق نہیں پڑ رہا، کیا کرے اور کیا نہیں کچھ سمجھ میں نہیں، آپ کوئی راستہ بتاؤ ہم کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ایک اور کالر جڑ گئے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام، سید شکیل بول رہے ہیں، بہار روہتاس ضلع سے۔ السلام بھائی، آپ کا استقبال ہے پروگرام میں، کیا فرمائیں گے؟ جی، برف کا داغ ہو گیا ہتھیلیوں پہ اور یہ انگلیوں پہ، ہاتھ کے تلوے میں، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیتے۔ ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسائر الاسقام۔ جی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ 2 سال سے ہے۔ کس چیز کے لیے؟ برف سفید کا برس۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے، جو سوالات رہ گئے ہیں ان کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ایک کالر جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ کالر نہیں ہے ابھی اس وقت۔ ناظرین، محترم مدثر صاحب نے سوال کیا تھا، 8 مہینے سے میں بیکار ہوں اور کچھ بھی کام نہیں چل رہا ہے، اسی صورت میں کوئی دعا بتائیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ فجر سے پہلے 121 مرتبہ 41 دن تک یہ پڑھیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دعا سحر کے وقت پڑھنا، یعنی فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا، 41 دن تک مسلسل پڑھتے رہیے تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے ملازمت ملے گی یا موقع نکل آئے گا۔ اس کے علاوہ 2 اور چیزیں اگر آپ کر سکتے ہیں، اس میں اگر چاہتے ہیں تاثیر پیدا کرنا تو دن میں 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے بھی رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ اس کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ 48 سال کے ہیں، شوگر ہے اور بیٹھ کر جو ہے فارغ نہیں ہو سکتے، کھڑے ہو کر جو ہے فارغ ہونا پڑتا ہے، ایسی صورت میں ان کے لیے آرام ہو جائے، کچھ ایسی دعا تو اس سے ویسے جو شکر کی دعا کے لیے سورہ اسراء کی آیت ہے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی
من لدنک سلطان نصیرا، یہ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی 47ویں غالباً آیت ہے. اس کو آپ کم سے کم جو ہے روزانہ فجر کے بعد یا مغرب کے بعد آپ پڑھتے رہیے. کم سے کم اس کو 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھنا یہ آیت کو. تو بہت سارے شوگر پیشنٹ کو فائدہ ہوا ہے.